مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں پروگرام لیے روحانی علاج اور استخارہ۔ اللہ پاک اس سلسلے میں ہمارا آنا قبول فرمائیں اور کاش کہ ہم امت کی خیر خواہی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ الحمدللہ یہ پروگرام لے کر آتے ہیں، نیت یہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں، جو بے روزگار ہیں، یا طرح طرح کے مصائب و آلام میں گرفتار ہیں، وہ یہاں سے روحانی علاج بھی طلب کر سکتے ہیں اور وہ استخارہ کروا کے مشیت الہی کیا ہے، ارادہ الہی کیا ہے، یہ بھی جان سکتے ہیں۔ تو ایف جین چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم اب اس ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں بھی ہم آپ کے پوچھے گئے روحانی علاج جو آپ جاننا چاہتے ہیں، کسی مسئلے کے حل کے لیے آپ روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ الکریم وہ یہاں پر ہم بیان کریں گے۔ اسی طرح جو استخارہ کروانا چاہتے ہیں، یعنی کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ پریشانی مجھ پر کیوں ہے، یا اگر رشتوں کے معاملات ہیں، شادی کے معاملات ہیں، اسی طرح کوئی کسی کے ساتھ میں پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے، بزنس کرنا چاہتا ہے، یا اپنا نیا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے، تو جو بھی جائز اور حلال کام اگر یہ شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ استخارہ کروا سکتا ہے۔ اور دو طریقے ہیں، میں آپ کے لیے عرض کروں گا کہ اسکرین پر آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں ایف جین چینل کے ناظرین، آپ اس نمبر پر بھی جا کر واٹس ایپ ہمیں کر سکتے ہیں، وائس کی صورت میں، ٹیکسٹ کی صورت میں۔ جو اسلامی بھائی ہے وہ ہمیں ضرور یہاں پر بھیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ یوٹیوب چینل پر جو ہمیں ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں، چونکہ الحمدللہ ایف جین چینل یوٹیوب پر بھی دیکھا جاتا ہے، تو یوٹیوب کمنٹس باکس میں بھی آپ ہم سے سوالات کر سکتے ہیں، پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سوالات کی طرف بڑھیں، درود پاک کی فضیلت سماعت کر لیجئے۔ جی ہاں ایف جین چینل کے ناظرین، نبی رحمت شفیع امت مالک کوثر و جنت حضور سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فضائل اس قدر ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو جی چاہتا ہے کہ بس ہر وقت صلی علی محمد ہی پڑھتے رہیں۔ ایک درود پاک کی فضیلت میں آپ کو عرض کرتا ہوں، سن بھی لیجئے، سبحان اللہ بھی کہیے، اور نیت بھی کیجئے کہ انشاءاللہ ہم درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ آئیے ایک مرتبہ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ثواب کی نیت سے گزارش کروں گا، جو یوٹیوب پر ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ لنک بھی اپنے دوست و احباب میں شیئر فرما دیجیے۔ ہو سکتا ہے کوئی پریشان ہو، کوئی اپنے مسئلے کا حل جاننا چاہتا ہو، کوئی روحانی علاج جاننا چاہتا ہو، یا کوئی استخارہ کروانا چاہتا ہو، وہ آپ کے ذریعے سے ہم سے کنیکٹ ہوں اور اپنے مسئلے کا حل جاننے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں گزارش کروں گا کہ جو سوالات ہمارے پاس ریڈی ہیں پلیز وہ پلے کیے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جب بھی میں وعلیکم کوئی السلام اونچائی ورحمۃ کی اللہ طرف وبرکاتہ۔ چڑھتا ہوں یا سیڑھی کی طرف چڑھتا ہوں تو سانس پھولنے کا مسئلہ رہتا ہے، یہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی اگر کوئی روحانی علاج ہو تو عطا فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن جزا فی الدنیا والآخرہ۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے، اور میں دعا گو ہوں کہ آپ کا یہ جو سانس پھولنے کا مسئلہ ہے، اللہ پاک آپ کو راحت عطا فرمائے، اس سے شفا عطا فرمائے۔ اب مرض بھی ہو سکتا ہے، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی زیادہ سیڑھیاں ہیں تو یوں بھی اگر اسپیڈ میں چل رہے ہیں
ایک معتدل اگر آپ انداز میں نہیں چڑھ رہے تو یوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن خیر یہ مرض بھی ہو سکتا ہے اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اعجاز بھائی کیا فرمائیں گے کہ سیڑھیوں سے چڑھتے ہیں اور سانس پھولنے کا جو ہے وہ مسئلہ ہے، اور کئی لوگ یہ بولتے بھی ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جن کی تھوڑی باڈی ہوتی ہے تو چلے ان کا الگ ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو دبلے ہیں لیکن پھر بھی ان کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہے، تو یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے کا حل یا روحانی علاج آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہت زیادہ سیڑھیاں ہیں، اور ہم درمیانی چال چلنے کی جگہ اگر بہت اسپیڈ میں سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو پھر ایک نارمل انسان جس کو کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے تو اس کی بھی سانس پھولنے لگتی ہے، یا اونچی جگہ پر جب وہ چڑھتا ہے تو اس طرح کے معاملات اس کے ہوتے ہیں۔ تو یہ پھر کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو ایک وقتی طور پر یہ انسان کی کیفیت کی وجہ سے اس کو یہ پرابلم ہو رہی ہے، تو اس پر تو کیا روحانی علاج ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو ایک مرض ہے اور اس مرض کی وجہ سے اگر اس کو یہ تکلیف ہے کہ اگر وہ نارمل راستہ بھی چلتا ہے، اونچائی کی طرف کی بات ہی نہیں ہے بلکہ ایک نارمل راستہ بھی چلتا ہے تو اس کی سانس پھولنے لگتی ہے، تو ایسوں کے لیے میں کچھ گھریلو علاج بھی عرض کرتا ہوں۔ 3 گھریلو علاج انشاءاللہ عز و جل جو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے وہ عرض کرتا ہوں، آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔ اور روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں۔ پہلے روحانی علاج سماعت فرما لیں کہ اگر کسی کو اس طرح کا مسئلہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 3 دن تک کنٹینیو بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ یہ پڑھیں، یعنی پہلے دن 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، پھر دوسرے دن بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور تیسرے دن بھی یہ عمل کرے، اور یہ آپ عمل روزانہ کرے، یعنی 3 دن کنٹینیو کرے۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو اس سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور جب بھی آپ پانی پیے تو یا سلامو یہ 33 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیا کرے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو دما کا مسئلہ ہے کہ وہ چلتا ہے تو اس کو دم لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ ان گھریلو علاج پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں سلسلے میں جو بھی گھریلو علاج بیان کیے جاتے ہیں، ہم کئی بار اس کی بھی ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ یہ گھریلو علاج یقیناً مؤثر ہے، فائدہ مند ہے، لیکن ہر ایک کے جسم کو، ہر ایک کی طبیعت کو موافق آئے یہ ضروری نہیں، یعنی ہر ایک کی طبیعت کو یہ سوٹ کرے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو جو گھریلو علاج یہاں سے بیان کیے جاتے ہیں، آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، ان کو بتائیں، پھر یہ جو ہے آپ گھریلو علاج شروع کیجیے گا۔ ایک گھریلو علاج تو یہ ہے کہ آپ نے روزانہ 3 یا 5 کھجوریں، اس کو پہلے اچھے سے دھو لے، اسے دھو کر اوپر سے یہ کھا لے، آپ 3 کھجوریں کھا لے، اور اوپر سے یعنی کھانے کے بعد میں آپ نے گرم پانی، نیم گرم پانی جو پانی پینے کے قابل ہو جائے اس کو پی لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے اگر کسی کو دما کا مسئلہ ہے تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ روزانہ یہ کرنا ہے، 3 عدد یا 5 عدد کھجوریں اس نے کھانی ہے، یہ تا حصول شفا اس کو یہ عمل کرنا ہے۔ ایک عمل تو یہ ہے۔ دوسرا عمل دما کے مریض کے لیے یہ ہے کہ 3 خشک انجیر، ایک انجیر ہوتی ہے جو پھل ہے گیلا، اس کو بعد میں سکھانے کے بعد میں اس کی گول گول جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے اس کو، تو یہ سوکھے ہوئے انجیر کو دودھ میں پکا کر روزانہ صبح و شام اس کو استعمال کریں۔ یہ 3 عدد کھجور کو دودھ میں پکانا ہے اور اس کو صبح و شام کھا لینا ہے۔ انشاءاللہ اس سے بھی دما کا اگر کسی کو مسئلہ ہے تو اس کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور ایک عمل دما کے مریض یہ بھی کر سکتا ہے کہ روزانہ گاجر کا رس بنا کر، گاجر کا جوس بنا کر اس کو پی لے، انشاءاللہ عز و جل دما کی مریض کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے پیارے پیارے روحانی علاج یہاں پر بتائے گئے ہیں جن کو دمے کا مرض ہیں اور اس طرح کے سانس کے جو ایشوز ہیں، تو یہ روحانی علاج کریں انشاءاللہ الکریم ضرور۔ اللہ پاک نے چاہا تو شفا حاصل ہوں گی، شفا دینے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ماشاءاللہ الکریم یوٹیوب چینل پر بھی ہمیں دیکھا اور سنا جا رہا ہے، اور اسلامی بھائی یہاں پر بھی کمنٹس کے ذریعے شامل ہو رہے ہیں۔ گزارش کروں گا جو دیکھ رہے ہیں وہ تنہا شامل نہ رہے، بلکہ ثواب کی نیت سے آپ لنک بھی شیئر فرما دیجئے تاکہ آپ کے دوست و احباب بھی اس پروگرام میں شامل ہو کر روحانی علاج دریافت کر سکیں۔ ایک کامن سا سوال یہ تقریباً ہوتا ہے حضور، اس پر آپ کچھ روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا
نظر بد سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ جو ہے وہ ارشاد فرما دیں، اور اس میں ایک مدنی پھول بھی آپ چاہیں تو ارشاد فرمائیے گا کہ کچھ لوگ ہر چیز کو نظر بد سمجھتے ہیں، یعنی تھوڑا بہت کچھ ہوا تو بولے نظر لگ گئی، تو کیا ہر چیز نظر ہو سکتی ہے، یا پھر جو ہے وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، وہم بھی ہو سکتا ہے، یا پھر چلیں ایسا ہے کہ اندازہ آ رہا ہے کہ نظر بد ہیں وغیرہ وغیرہ، اگر ایسے ہیں تو پھر اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے گا۔ دیکھیں، نظر بد کا لگنا تو حق ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ روایت سے بھی ملتا ہے، فرامین بھی اس طرح کے موجود ہیں، نظر کا لگنا یہ حق ہے۔ اور بعض اچھا، یہ تو ایک آپ نے ایک سوال کیا کہ بہت ساروں کو نظر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اب ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ نظر بد کو تو لوگ خاطر میں نہیں لاتے آج کل۔ اچھا، یہ آج تھوڑا تو چھوٹا ایشو ہو گیا ہے۔ اب چھوٹا ایشو ہو گیا۔ اب تو لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ جادو، ہاں، کسی نے کچھ کر دیا ہے، یا پھر جنات ہے۔ ہاں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں بہت کم ہوتی ہیں، جادو، عملیات، اور پھر جادو میں بھی پھر وہ کالا والا جادو زیادہ مشہور ہو گیا ہوگا۔ جی، تو اسی طرح جبکہ یہ بہت کم ہوتے ہیں، اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہی لگ رہا ہوتا ہے۔ اور نظر کا لگنا تو حق ہے، اور اس کے بھی بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے، اور یہ لیکن ہر صورت میں یعنی ہر طرح کی تکلیف میں نظر کا معاملہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے یا کاروبار نہیں چل رہا ہوتا، اس طرح کی تکلیف کا سامنا سامنے والے کو کرنا پڑتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں ہر چیز کو جادو، جنات یا نظر بد کی طرف جو ہے وہ نہیں لے جانا چاہیے، بلکہ یہ بھی ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس کی بارگاہ میں جا کر دعا کرے تو انشاءاللہ جو بھی تکلیف آئی ہے وہ دور ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر نظر لگی ہے، اور چاہے آپ نے استخارہ کے ذریعے معلوم کیا تھا، یا آپ کو ایک ایسا لگ رہا ہے، بعض ایسی ظاہری صورت ہوتی ہے جس سے بھی اندیشہ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے چھوٹے بچے کو بہت اچھے سے تیار کر کے کسی فنکشن وغیرہ میں لے گئے تھے، اب جب وہاں سے آیا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی، تو یہ ایک ظاہری صورت بنتی ہے کہ کسی کی نظر لگ گئی ہوگی۔ تو اگر اس طرح کا کسی کا معاملہ ہے، یا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا لیکن کچھ لوگ ایسے آئے، انہوں نے بڑی تعریف کی، تو پھر اس کے بعد سے کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو یہ بھی ایک امکان ہے کہ نظر لگ گئی ہو۔ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا صرف اتنا حصے کو 60 بار پڑھے، 60 ٹائم پڑھے، اور جس پر نظر لگی ہے، بچہ ہے یا شخص ہے، تو اس پر دم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو نظر کا اثر یہ ختم ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ الکریم۔ تو ٹھیک ہے جی، نظر بد کا روحانی علاج بتا دیا گیا ہے۔ جن کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے جیسے کہ فرمایا گیا، تو اس کو ضرور آپ کریں انشاءاللہ الکریم، اللہ نے چاہا تو نظر بد دور ہوں گی اور عافیت کے حقدار ہوں گے۔ گزارش کروں گا کہ مزید ہمارے جو ناظرین کے سوالات ہیں وہ پلے کیے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمل کی حفاظت کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے، اس کی حفاظت کا کیا روحانی علاج ہے، انشاءاللہ الکریم یہ بھی جانیں گے۔ مزید ایک سوال اور دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات میں نیند جلدی نہیں آتی، جلدی نیند آنے کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ اس کا بھی آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ جی سیدی، کیا فرمائیں گے حمل سے یعنی حفاظت کا جو معاملہ ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے؟ حمل کی حفاظت کے لیے ایک تو روحانی علاج یہ کرنا ہے کہ حاملہ نے جب حمل ٹھہر جائے، تو جس عورت کو حمل ٹھہرا ہے اس نے یہ عمل یا حیو یا حافظ یا مصور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ 3 نام اسی ترتیب سے، یا حیو یا حافظ یا مصور، ان تینوں ناموں کو ایک ساتھ 1100 بار پڑھنا ہے۔ اور یہ آپ نے اس کا کوئی وقت ہماری طرف سے، یعنی کوئی عمل کرنے والے کو اس کا وقت خاص کرنا ہے، یعنی عمل کی کوئی شرط نہیں ہے کہ اس وقت میں یہ عمل کیا جائے گا، بلکہ جو یہ عمل کر رہا ہے اس نے ایک وقت خاص کرنا ہے۔ جیسے آپ کے پاس میں ظہر کی نماز کے بعد وقت فری ہوتا ہے، یا فجر کی نماز کے بعد آپ کے پاس میں وقت ہوتا ہے، تو آپ پھر فکس کر لیں، اور 40 دن جو وقت آپ نے مقرر کیا ہے اسی وقت میں 40 دن کنٹینیو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اس کے لیے اور بہتر یہ ہے کہ مقام بھی فکس کر لیا جائے، وقت تو فکس کرنا ہی ہے، مقام بھی اگر آپ فکس کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور یہ عمل آپ 40 دن کریں انشاءاللہ عز و جل، حمل کی حفاظت ہوگی۔
اگر کسی کو حمل ٹھہرا ہے، حمل کی حفاظت چاہتے ہیں، تو ایسا عمل عرض کرتا ہوں کہ حاملہ کی بھی حفاظت ہوگی، حمل کی بھی حفاظت ہوگی، اور بچہ جب ولادت کر کے باہر آ چکا ہوگا، بچے کی جب ولادت ہو چکی ہوگی، تو انشاءاللہ وہ بچہ بھی آفت و بلیات سے محفوظ رہے گا۔ عمل یہ کرنا ہے کہ اسی کلمہ طیبہ کو، لا الہ الا اللہ، بس اتنا لا الہ الا اللہ کو آپ نے 55 ٹائمز 55 بار کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ حاملہ کو اتنا بڑا پہنائے کہ ان کے پیٹ تک آ جائے۔ آپ یہ جب بھی پہنائیں گے تب اس کو ڈیلیوری ہونے تک، اور پھر ڈیلیوری ہونے کے بعد میں بھی کچھ دن کے بعد میں، یعنی ڈیلیوری ہونے کے بعد میں یہ تعویذ کو بچے کو پہنا دے، اس طرح کرے تو انشاءاللہ عز و جل حمل کی، حاملہ کی اور بچہ ولادت کرنے کے بعد ہر طرح کے آفت و بلا سے محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک انشاءاللہ رحمت کی عز نظر و جل۔ فرمائے۔ نیند نہ آنے کا بھی مسئلہ جو ہے وہ عام ہے، اگر یہ بیماری اگر ہوتی ہے تو آپ کیا اس کا روحانی علاج ارشاد فرمائیں؟ اگر کسی بیماری یا درد یا مصیبت کی وجہ سے اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو پھر اس کے لیے، نیند آنے کے لیے اس کو عمل یہ کرنا ہوگا کہ اپنے پیر سمیٹ کر لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا اتنا ہی حصہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا ہے۔ اگر بیماری یا درد کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے تو آپ پیر سمیٹ لیں اور لا الہ الا اللہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ اور اگر بیماری نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، بس یوں ہی نیند نہیں آ رہی ہے، تو پھر سونے سے پہلے یعنی آپ جب بستر پر جائے تو یہ دعا لا الہ الا اللہ الحق المبین، لا الہ الا اللہ هو الحق المبین، یہ لا الہ الا هو الحق المبین، لا الہ الا هو الحق المبین، اسے 3 بار اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھے اور پھر بستر پر جائے، اللہ پاک نے چاہا تو جلدی نیند آ جائے گی۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ یوٹیوب پر بھی کمنٹس باکس میں ہمارے پاس سوالات ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بیٹا شراب پیتا ہے اور 1 مہینے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، استخارہ کر کے بتا دے کہ یہ اس کی پوری عادت ہے یا کچھ کرایا ہے۔ ماں کا نام جو ہے وہ شبنم ہے اور بیٹے کا جو نام ہے وہ سرفراز ہے، تو سرفراز کا استخارہ آپ نے کرنا ہے جن کی والدہ کا نام شبنم ہے، اور شراب کا جو ہے وہ پینے کا معاملہ ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہمیں شراب جیسے نشے سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ یہ عادت بھی ہوتی ہیں اور بڑی خراب عادت ہوتی ہیں۔ آئیے اس استخارے میں کیا آتا ہے انشاءاللہ استخارہ کر کے آپ کو بتایا جائے گا۔ ایف جین چینل کے ناظرین، میں گزارش کروں گا کہ اس کے لیے ایک مدنی پھول ہے، وہ یہ ہے کہ اچھی صحبت ہم سب کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی ہی سنگت یا صحبت میں رکھیں کہ جو اچھی ہو، بری نہ ہو، اور اس کا لحاظ ہمیں بچپن ہی سے کرنا ہوگا۔ جی ہاں، اس کا لحاظ ہمیں بچپن ہی سے کرنا ہوگا، کیونکہ بچپن میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی صحبتیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہو جاتی، جب بچہ سمجھدار ہونے لگتا ہے، 11-12 سال کی عمر ہے، تو پہلے تو جناب یہ ایسا تھا کہ اس عمر تک بچوں کو اتنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اب ساری حدیں پار ہو چکی ہیں۔ جو پہلے جو ہے وہ کالجز اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے جو نشوں کی طرف بڑھتے تھے، اب تو اسکولز کے جو بچے ہیں اور اتنی عمر ہے، 14 15 سال ان کی عمر ہے، لیکن یہ نشہ آور چیزوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، اس طرح کے گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور والدین اگر نظر نہ رکھیں، بالکل کھلا چھوڑ دے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کوئی صحبت جو ہے وہ اختیار کر لیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، تو بعض اوقات پھر بچے شراب کے عادی ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنہوں نے سوال کیا ہے ان کا ایسا ہی معاملہ ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے توجہ رکھی ہوں لیکن اس کے باوجود بھی ایسا ہو گیا ہے، لیکن میں جنرل ایک بات عرض کر رہا ہوں ایف جی چینل کے ناظرین کہ ہمیں اچھی صحبت کا جو ہے وہ خیال رکھنے کی ترکیب کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ان کے استخارہ میں تو کوئی بھی نظر بد یا کسی کا کچھ کیا وغیرہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے پھر یہ ان کے اپنے مزاج کا ہی معاملہ ہوگا، جس طرح آپ نے توجہ دلائی ہے کہ بری صحبت اس طرح کے عادت بنا دیتی ہے، شاید اسی طرح کا کوئی معاملہ ان کا ہوگا۔ یاد رکھیں لیکن حقیقت حال تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے جو ہے وہ
آپ ایک روحانی علاج اس کے لیے یہ کر لیں کہ اگر کسی کی بری عادت نہیں جاتی ہیں تو اس کو ایک نئے پیالے پر آپ 90 بار 90 ٹائمز یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر اس پہ دم کر دے. یہ بری باتوں کی عادت نہیں جاتی ہے یا بری عادت نہیں جاتی ہے، اس کے لیے عمل کیا جا سکتا. پیالہ ہے، گلاس ہے، اس پر یہ صرف اب ایسے ہی شخص نے پانی پینا ہے جس کے لیے عمل کیا گیا ہے. تو آپ نے 90 بار 90 ٹائمز یا حمیدو پڑھ کے اس پہ دم کر کے رکھ دیں، اور جب بھی اس کو پانی پلائے تو اسی میں پانی پلائے. اللہ پاک نے چاہا تو کچھ دنوں میں ان کی یہ بری عادت چھوٹ جائے گی انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ الکریم. ایف جی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ روحانی علاج اور استخارہ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ سوالات کے جوابات کا سلسلہ ہو رہا ہے، روحانی علاج بتائے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں استخارہ کرنے کی بھی ترکیب الحمدللہ جاری ہے. گزارش کروں گا کہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ لنک کو بھی شیئر کریں اور اپنے دوست و احباب کو بھیجیں تاکہ وہ بھی اپنے روحانی علاج جان سکیں. اگر آپ بھی روحانی علاج دریافت کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پر بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور یوٹیوب کی کمنٹس باکس میں بھی آپ سوالات جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں. ممکنہ صورت میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے. جی مزید جو سوالات آئے ہوئے ہیں گزارش کروں گا کہ اس کو پلے کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگاہیں تیز ہونے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگاہیں تیز ہو جانے کا وظیفہ آپ نے پوچھا ہے. اللہ پاک آپ کی نگاہوں کو تیز فرمائے. یہ بھی ایک پرابلم ہے، نمبرز بڑھ جاتے ہیں، کافی آزمائش ہوتی ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جی حضور کیا فرمائیں گے؟ جس کی نظر کمزور ہو جائے، یا اس عمل کی برکت تو یہ کہ اگر کسی کی پہلے نظر تھی، نظر آتا تھا، صحیح نظر آتا تھا، پھر اس کی نظر کمزور ہو گئی یا چلی گئی، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 4 مبارک نام اسی ترتیب سے، یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلامو، یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلامو، اسے 41 ٹائمز 41 بار پڑھیں، اور اپنے چلو میں پانی لے کر جو کچھ بھی پڑھا ہے اس پہ دم کر دے، اور اس پانی کو اپنی آنکھوں پر اس کو مل لے، اس کے چھینٹے لگا لے، پانی کے کچھ قطرے آنکھوں کے اندر آپ ڈال لے. اس طرح سے کرے. اس میں خیال یہ رکھے کہ آپ جب یہ عمل کر رہے ہوں تو نیچے کپڑا وغیرہ بچھا لے تاکہ پانی کے جو دم کیا ہوا پانی اس کے قطرے زمین پر نہ گرے، ورنہ اس کی بے ادبی ہوگی. تو آپ نے اس کا احتیاط بھی کا خیال بھی رکھنا ہے. اچھا دوسری چیز یہ، اگر ڈاکٹر نے آپ کو پانی آنکھوں کے لیے نقصان دہ کہا ہے تو پھر یہ عمل نہ کیا جائے. پھر آپ ایک اور عمل چاہے تو کر لے، وہ یہ کہ جس کی نظر کمزور ہو گئی ہے اسے چاہیے کہ 5 نمازوں کے بعد، جیسے فرض نماز کا سلام پھر جائے، امام صاحب کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے تو امام صاحب کے سلام پھرتے ہی، یا اگر کسی وجہ سے جماعت رہ گئی، آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ اپنے اس نماز فرض ادا کرنے کے فوراً بعد یا نورو یا نورو یا نورو اسے 11 بار پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک، اور پھر اپنی دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں کو بند کر کے ان کے پوروں پر، یعنی جو یہ اوپر کے حصے ہیں اس پر آپ دم کر کے اپنی آنکھوں پر انگلیاں پھیر لے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی آنکھوں کی روشنی ٹھیک ہو جائے گی. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. یوٹیوب میں بھی کمنٹ باکس میں بھی ہمارے پاس سوالات کا سلسلہ جاری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت زیادہ کھانسی ہو گئی ہے، کھانسی کا روحانی علاج بتائیے گا. کوئی سائیں بہن یہ سوال کر رہی ہیں. ابھی سردی کا چونکہ موسم چلا ہوا ہے اور کھانسی سردی کا کافی جو ہے وہ معاملہ ہے، تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جی حضور آپ اس کا بھی کوئی روحانی علاج جو ہے وہ ضرور بتائیں. میں چاہوں گا کہ ایک سوال مزید پلے کیا جائے انشاءاللہ الکریم. مزید بھی روحانی علاج کا سلسلہ ہم شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بال بہت جھڑ رہے ہیں، اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک رحمت فرمائے. یہ تو مسئلہ بڑا عام ہوتا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس کی بھی روحانی علاج کو ہم شامل کریں گے. ایک اور سوال کو ہم شامل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ سید اعظم اتاری صاحب ہمارے یہ سوال کر رہے ہیں. اللہ پاک سید صاحب پر رحمت کی نظر فرمائے. اگر کسی کا بچہ بستر میں پیشاب کرتا ہو تو کیا کوئی روحانی علاج ہے؟ انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں اس کا روحانی علاج جو ہے وہ کیا ہے. جی حضور. جی
سب سے پہلے تو جو سوال ہوا ہے یوٹیوب کے ذریعے کہ کھانسی ہے اس کا روحانی علاج شفا یابی کے لیے، تو اس کا تو ایک گھریلو علاج عرض کرتا ہوں، ایک روحانی علاج بھی۔ پہلے گھریلو علاج یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کے جسم کو موافق آتا ہے، آپ کی طبیعت کو موافق آتا ہے، تو 40 عدد کشمش، سکھے ہوئے انگور جو ہوتے ہیں کشمش منقے جس کو کہا جاتا ہے، یہ 40 عدد لینا ہے، اور 3 عدد بادام، یہ آپ ایک ساتھ لے کر آپ اس پر 12 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر دم کر دیں، اور ان کو ایک ساتھ کھا لے یا تھوڑا تھوڑا کر کے یہ ایک دن میں کھا لے۔ تو یہ کچھ دن آپ نے عمل کرنا ہے، روزانہ کرے یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن کرے، چاہے تو آپ اپنی طبیعت کے حساب سے منقے کی تعداد کم کر سکتے ہیں یا بادام کی تعداد کم کر سکتے ہیں، تعداد بڑھانا ہے تو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کچھ دن کرے، انشاءاللہ عز و جل کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر بلغم بہت ہے تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل نکل جائیں گے۔ ایک روحانی علاج کھانسی کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ 66 ٹائمز 66 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پی لیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی کھانسی دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ الکریم۔ سر کے بال جھڑنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ چاہے تو اچھے قسم کے سرسوں کے تیل پر، رائی کا تیل ہمارے بمبئی میں کہا جاتا ہے، سرسوں کا تیل، یا پھر آپ اچھی قسم کے ناریل کھوبرے کے تیل کے اوپر یہ عمل کرنا ہے کہ 41 بار سورۃ اللیل، 41 ٹائمز سورۃ اللیل پارہ 30 میں ہے، 41 بار اسے پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود پاک، اور اس تیل پر آپ دم کر دیں۔ اچھا یاد رکھیں کہ سورۃ اللیل ہر بار پڑھنے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھی جائے گی، اور اسے 41 ٹائمز پڑھ کر آپ تیل پر دم کر کے رکھ دیں، اور روزانہ اس تیل سے سونے سے پہلے اپنے سر میں مالش کرنی ہے، اس طرح کہ ہمارے کھال کے اندر تیل پہنچے، تیل کی طرح کھالوں میں جائے۔ آج اصل میں ہوتا یہ ہے نا ندیم بھائی کہ تیل بھی ہم لگاتے ہیں نا تو صرف اوپر کے حصے میں لگا لیا جاتا ہے، جبکہ سر کی جڑ میں تیل لگانے سے سر کی خشکی بھی دور ہوتی ہے، اور طالب علم کے لیے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس طرح کا سر میں تیل لگانا۔ تو یہ تیل کا اس طرح استعمال آپ کر لیں، اور صبح میں جب اٹھے تو اس سے آپ نہا لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سر سے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے، اور بالخصوص اس حصے پر جہاں جھڑ کر گنجا پن آ گیا ہے اس حصے پر بالخصوص مالش کا اہتمام کریں انشاءاللہ عز و جل، اللہ پاک نے چاہا تو ضرور کرم ہوگا۔ امیر اہل سنت نے ایک اس کا گھریلو علاج بھی ارشاد فرمایا ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، چاہے تو آپ یہ بھی عمل کر لیں کہ اگر کسی کے سر کے بال یا داڑھی کے بال جھڑتے ہیں تو اسے چاہیے کہ 8 عدد زیتون کا تیل لے کر اسے گرم کرے، اور اس 8 عدد زیتون کے تیل میں جب آپ گرم کر رہے ہو 1 چمچ جو ٹی سپون ہوتا ہے، 1 چمچ آپ پیسی ہوئی دار چینی اس میں ملا دیں، اور 1 چمچ اصلی شہد اس میں ملا دیں، پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو کچھ دیر کے بعد میں آپ ٹھنڈا کر لے اور ایک بوتل وغیرہ میں بھر لے، اور اسے نہانے سے 10 منٹ پہلے اپنے سر میں لگانا ہے، چاہے تو دونوں کر لے، رات میں سونے سے پہلے جو 41 بار سورۃ اللیل والا عمل کہا ہے وہ کر لے، اور سونے سے پہلے معافی چاہتا ہوں نہانے سے پہلے یہ سر میں تیل جو ہم نے شہد والا عمل کیا ہے زیتون کے تیل پر، آپ اس سے سر میں مالش کر لے، اور پھر 10 منٹ کے بعد ٹھہر کر غسل کر لے، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کے سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ ہمارے سید اعظم اتاری صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر کسی کا بچہ بستر میں پیشاب کرتا ہو، تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیا آپ ارشاد فرمائیے اس کا کوئی روحانی علاج؟ اگر بچے بستر میں پیشاب کرتے ہیں اور اگر کسی کی بیماری کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے عمل یہ کیا جائے کہ آپ ان پر جو ہے وہ روزانہ 7 دن کنٹینیو یہ عمل کرنا ہے 11,000 بار یہ آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت مبارکہ روزانہ 11,000 بار پڑھ کر آپ اس بچے پہ دم کرے یا پانی پر دم کر کے اس بچے کو پانی پلا دے، 7 دن یہ کنٹینیو عمل کرے، اللہ پاک نے چاہا تو ان کا یہ بستر میں پیشاب کرنا وغیرہ بند ہو جائے گا۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے۔ جی نیکسٹ اگر کچھ سوالات ہو تو پلیز دیجیے گا۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ، بھوک نہیں لگتی ہے، اس کی کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھوک نہیں لگتی، اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ انشاءاللہ الکریم آپ کو ضرور بتائیں گے، آپ ہمارے ساتھ آخر تک جوائن رہیے گا انشاءاللہ الکریم۔
مزید بھی اگر کچھ سوالات ہو تو بھیج دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم گھٹنوں السلام میں ورحمۃ درد رہتا ہے، اس کا کچھ روحانی علاج عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ گھٹنوں میں درد کا روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ جی سیدھی کیا ارشاد فرمائیں گے کہ گھٹنوں میں درد کا معاملہ بھی جو ہے وہ کافی رہتا ہے؟ پہلے تو ایسا تھا کہ بزرگوں کے رہتا ہے، لیکن اب تو جوانوں کے بھی ہونے لگا ہے، تو بیماری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو یہ دونوں سوالات کے کچھ روحانی علاج آپ ارشاد فرما دیں۔ بھوک نہیں لگتی ہے تو اس کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اسے 100 بار ایک سادے کاغذ پر آپ لکھ لیں۔ اچھا، یا حیو یا قیوم یہ اللہ پاک کے نام ہے، اس میں اعراب لگانے، زیر زبر لگانے کی حاجت نہیں ہے، اردو والے انداز میں بھی آپ چاہے تو لکھ لیں، لیکن خیال یہ رکھے کہ جو دائرے والے حروف ہیں، جیسے قیوم میں قوف بھی آئے گا اور واو بھی آئے گا، یہ دونوں دائرے والے حروف آئیں گے، ان کے دائرے آپ کھلے رکھے اور اسے 100 بار ایک سادے کاغذ پر لکھے۔ اور دریا کا پانی کہیں سے میسر آئے تو دریا کے پانی میں یہ تعویذ ڈال کر اس کو جس کو بھوک نہیں لگتی ہے اس کو یہ پانی پلا دے، انشاءاللہ عز و جل اس کو بھوک لگ جائے گی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں بھوک لگنے کے کچھ گھریلو علاج بھی ارشاد فرمائے ہیں، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ جس کو بھوک بہت کم لگتی ہے یا بھوک لگتی ہی نہیں ہے، یا کھانا کھاتا ہے تو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح کا اگر کسی کا معاملہ ہے تو اس کو چاہیے کہ سنترے، اورینج انگلش میں کہتے ہیں، سنترے کو جو ہے اس کو اچھی طرح سے اس کا چھلکا اتار کر اس کے جو سفید جو ریشے ہوتے، بہت سارے لوگ سفید ریشے بھی پھینک دیتے، اس کے سفید ریشے نہ پھینکیں، اس کے اندر جو ہے وہ فائبر ہوتا ہے، تو اس کو آپ جو ہیں وہ آپ اس کے اوپر سونٹھ، یہ سوکھی ہوئی ادرک ہوتی ہے، آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گی، آپ سونٹھ لے اور اسے اچھی طرح پیس کر اور اس میں کالا نمک ملا کر اس سنگتروں کے اوپر آپ اس کو چھڑک کر، جس کو بھوک نہیں لگتی ہے اس کو یہ سنترے روزانہ کھلائے، 7 دن کنٹینیو، کم از کم ایک سنترا، اگر اس کی طبیعت اس سے زیادہ کھانے کو کر سکتی ہے، کھا سکتا ہے تو اس سے زیادہ سنترے اس کو کھلا دے، 7 دن یہ عمل کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کو بھوک اچھی طرح لگے گی۔ ایک عمل تو امیر اہل سنت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر اس کو جو ہے اس پر نمک چھڑک کر 1 یا 2 گرام جو ہے وہ ادرک چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے کیے ہیں جس پہ نمک چھڑکا ہے، اس کو جس کو بھوک نہیں لگتی ہے اس کو کھلا دے۔ پیٹ کے کیسا ہی مرض ہے، جیسے گیس کا مرض ہوتا ہے یا قبض کی شکایت ہے یا اس کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے۔ گھٹنوں کے درد کا بھی سوال ہوا تھا، کیا روحانی علاج ارشاد فرمائیں گے؟ جس کے بدن میں کہیں بھی درد ہو، جیسے سائل نے گھٹنوں کا اسپیشلی ذکر کیا ہے کہ گھٹنوں میں درد رہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے گھٹنے پر سیدھا ہاتھ رکھ کر، اور اگر دونوں گھٹنوں میں ہے تو دونوں گھٹنوں پر اپنے پہلے ایک گھٹنے پر عمل کر لے، پھر دوسرے گھٹنے پر عمل کرے۔ عمل یہ کرنا ہے کہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنے کے بعد میں 7 بار اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجید و احاذر، یہ دعا اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجید و احاذر، اسے 7 بار پڑھے اور پھر اپنا ہاتھ ہٹا کر درد کی جگہ پر دم کر دے۔ ایسے ہی پھر اگر الٹے پیر میں بھی درد ہے تو الٹے پیر کے گھٹنے پر بھی ہاتھ رکھ کر اسی طرح 3 مرتبہ بسم اللہ اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کرے، اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی ضرور پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک آسان عمل بھی عرض کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ دعا اتنی جلدی یاد نہ ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا یہ مبارک نام یا محیی یا محیی یا محیی اسے 7 بار پڑھیں اور اپنے درد کی جگہ پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہو جائے گی۔ ندیم بھائی، یہ ایسا عمل ہے جو دوسری عرض کیا یا محیی والا، کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو تکلیف اس قدر ہے کہ اس کو خطرہ لگتا ہے کہ اب یہ عضو میرا ضائع ہو جائے گا، اور وہ یہ عمل شروع کر دے تو اللہ پاک اس عضو کی حفاظت بھی فرمائے گا، اس کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے! اللہ پاک کے ناموں میں وہ برکت ہے کہ سبحان اللہ، اگر ہم سچے دل سے، صدقے دل سے اگر اس روحانی علاج کو کریں، اور بھی اللہ پاک کے جو صفاتی نام ہیں اس کو اگر ہم
روحانی علاج کے طور پہ جو بتایا گیا اس طریقہ کار کے مطابق اگر استعمال کرے تو یقیناً اس کا ہمیں ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ ماشاءاللہ الکریم کافی سوالات یوٹیوب کمنٹ باکس میں بھی ہمیں چیٹ میں بھی کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ امید ہے کہ واٹس ایپ پر بھی آپ کے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہوں گے۔ اور بھی سوالات ہو تو مجھے ٹیم ضرور بتائیں۔ مزید کچھ سوالات ہم یوٹیوب چیٹ سے لے لیتے ہیں۔ خود اعتمادی بڑھانے کا بھی کوئی اگر وظیفہ ہو تو بتائیے گا۔ اور ساتھ ہی میں ہمارے سید اعظم شاہ صاحب نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ اگر کوئی روحانی علاج کا کورس کرنا چاہیں، آپ بھی ہیں اور آپ کے اسلامی بھائی بھی ہیں، وہ اتنے روحانی علاج بیان کرتے ہیں، تو ناظرین یا ناظرات میں سے بھی اگر کوئی یہ چاہیں کہ یار ہم بھی نا روحانی علاج بتانے والے ہو جائیں، تو کوئی کورس ہیں یا کوئی ٹیبلٹ ہیں یا کوئی ایسے وظیفے ہیں کہ آپ کرتے ہیں، آپ کو یاد ہو جاتا ہے، کیا ہے ذرا آج اس پر یعنی اس راز سے بھی آج پردہ فاش آپ کر دیجئے۔ اصل کچھ دنوں پہلے ہم نے اس پر سے پردہ ہٹایا تھا۔ اچھا۔ اس طرح ہٹایا تھا کہ ناظرین ہمارے دیکھتے ہوں گے، پہلے ہم شروعات سلسلوں کے کچھ دنوں پہلے کہتے تھے کہ ہمارے 380 مقامات پر انڈیا کے اندر اسٹال لگتے ہیں۔ پھر ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے کہا کہ 406 مقامات پر ہمارے اسٹال لگ رہے، تو ہو سکتا ہے کہ ناظرین یہ کنفیوز ہو کہ آج سے کچھ دنوں پہلے تو یہ 380 کہہ رہے تھے اور آج 406۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ الحمدللہ انڈیا بھر میں ہمارے جو ہمارے شرائط ہے اس کورس کے کرنے کے، جو ان شرائط کا پابند ہوتا ہے، جو ان شرائط کے اوپر پورا اترتا ہے، ان کو الحمدللہ ایک کورس کروایا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اور وہ ان شرائط کا پابند ہے، جو ہمارے طے کیے ہوئے شرائط اس مجلس کے، جو ان پر پورا اترتا ہے، ان کے الحمدللہ پورے انڈیا بھر میں کورسز ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت ماشاءاللہ کلکتہ کے اندر کورس جاری ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے دہلی کے آگرہ کے اندر کورس تھا، تو آگرہ کا کورس ختم ہوا، ابھی کولکتہ کے اندر کورس ہو رہا ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ انڈیا بھر میں کئی مقامات پر کورسز کا سلسلہ رہتا ہے، تو وہ کورس کر سکتا ہے اگر ان شرائط میں وہ اترتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی شرائط ہیں، دعوت اسلام انڈیا کے مبلغین سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ ایک اور سوال ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خواجہ زین ہے، لیکن سوال کچھ اس طرح ہے کہ میرے ہسبینڈ کو بھول ہوتی ہے، بھول جانے کا ہو سکتا ہے کہ چیزوں کو بھول جاتے ہوں، باتوں کو بھول جاتے ہوں۔ خواجہ ضیاء الدین ان کا نام ہے اور والدہ کا نام خدیجہ بیگم ہے۔ استخارہ اور روحانی علاج آپ ارشاد فرمائیے گا۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، آپ کی یادداشت کو مضبوط فرمائے۔ استخارہ بھی انشاءاللہ الکریم کر کے بتائیں گے۔ ساتھ میں ایک اور سوال شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے غلام نبی، کامیاب ہونے کا روحانی علاج بتائیے۔ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، کامیابی آپ کا مقدر فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم کامیاب ہونے کا آپ کو وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ پہلے استخارے کی طرف انشاءاللہ الکریم بڑھیں گے، استخارے کا جواب بھی انشاءاللہ دیں گے، اور ساتھ میں انشاءاللہ الکریم یہ جو کامیابی کا روحانی علاج ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ماشاءاللہ اور بھی سوالات کا سلسلہ یہاں پر جاری ہیں، اور بال گرنے کا بھی ایک اور سوال آیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے جو روحانی علاج بتایا گیا ہے، اس کو اگر عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ الکریم بال گرنے کا جو مرض ہے اس سے بھی ہمیں شفا ملے گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن اس کو مزید بھی شامل کر لیں گے، اس میں پلکوں کے بالوں کا ذکر ہے۔ آئیے پہلے استخارے کی طرف بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ استخارہ کا جواب کیا آتا ہے پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ یہاں پر یہ مدنی پھول عرض کرتا چلوں گا کہ پریشانیاں اور مصائب و آلام یہ پارٹ آف لائف ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ پاک کبھی آزما رہا ہوتا ہے، کبھی مشکلات ہوتی ہیں، کبھی بلائیں ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا کیا کرایا ہوتا ہے۔ اگر یوں دیکھا جائے تو جو ہمیں مصیبت پہنچتی ہے حقیقت میں یہ ہمارے ہاتھوں کا کمایا ہی ہوتا ہے۔ تو ہر وقت جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ہمیں جو دکھ پہنچا ہے، جو تکلیف پہنچی، اس کا ذمہ دار کوئی اور ہی نہیں ہوتا۔ کبھی اپنے طرف بھی نظر کرنا چاہیے کہ جب بھی بندے کو پریشانی یا مصیبت پہنچے تو وہ سب سے پہلے تو صبر سے کام لے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ حاضر آئیں، سجدہ ریز ہوں، اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہو سکتا ہے کہ جو پریشانی یا جو مشکل آج مجھے پیش آئی ہے یہ میرے گناہوں کا سبب ہو، تو اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے،
اور پھر بھی اگر مشکلات اور مصائب و آلام کا جو ہے وہ معاملہ ہو تو صبر 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 ہی کریں انشاءاللہ الکریم. یہ دنیاوی پریشانیاں، یہ مشکلات، یہ بیماریاں اللہ نے چاہا تو ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گی، ہمارے بلندی درجات کا سبب بنے گی، اور قیامت کے دن اللہ نے چاہا تو ہمیں راحت و سکون دلائیں گی. تو گھبرائیے نہیں، ہمت نہ ہاریے، صبر کیجئے، اپنے رب سے دعا کیجئے، ہرگز شکوہ نہ کیجئے. بعض اوقات پریشانی آتی ہے، بیماریاں آتی تو بندہ شکایت کرنے لگتا ہے، ہر دوسرے انسان کو بول رہا ہے کہ مجھے کھانسی ہو گئی ہے، مجھے پرابلم ہو گیا ہے، مجھے یہ ہو گیا ہے، آج کل تو یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. تو شکایت کرنے کے بجائے، بلکہ کچھ لوگ تو وہ بھی ہوتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں، المان والحفیظ، اس طرح کے جملے نکالتے ہیں کہ جن جملوں سے بعض اوقات ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو گزارش یہ کروں گا کہ شکایت اور اعتراض کرنے کے بجائے اپنی زبان کو خاموش رکھیں، صبر کریں. انشاءاللہ الکریم یہ وقت گزرے گا، یہ بیماریاں دور ہوں گی، اور اللہ پاک جو ہے وہ صحت عطا فرمائے گا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا. استخارہ ہو چکا ہے، آئیے استخارہ کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں. جی خواجہ ضیاء الدین بھائی، جو بھولنے کا مرض ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ بھولنے کی تکلیف، تو یہ تو وقتی آزمائش ہے اور دوسری کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے. یہ وقتی آزمائش کی وجہ سے تکلیف ہے. یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک عمر کا بہت بڑا حصہ انسان کا گزر جاتا ہے، پھر جو عمر کا پچھلا حصہ گزرا ہے اس میں ٹینشن، پریشانیاں، گھر والوں کی کفالت کی ذمہ داریاں، بہت سارے ایسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، قوت حافظہ یہ کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ ویسے کوئی ان پر دوسرے معاملات نہیں ہے، کسی کا کیا وغیرہ نہیں ہے، یہ وقتی آزمائش ہے. ان کے لیے آپ چاہے تو ایک تعویذ بنا لے، یا حیو یا قیوم. اسے صرف ایک بار سادے کاغذ کے اوپر آپ لکھ کر اس کو لپیٹ کر کسی ریگزین وغیرہ میں سی کر یا کپڑے میں سی کر ان کو ایک گلے میں پہنا دے، انشاءاللہ عز و جل ان کو بھولنے کی بیماری ان کی دور ہو جائے گی. قوت حافظہ مضبوط کرنے کے لیے آپ چاہے تو 786 بار 786 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ دے. وہ پانی روزانہ ان کو پلائے، اللہ پاک نے چاہا تو ان کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. خود اعتمادی کا روحانی علاج جاننا کے لیے بھی میسیج آیا ہے. تو جس کو خود اعتمادی نہیں ہے، کسی معاملے میں وہ جو ہے وہ اس کا کانفیڈنس لیول بہت کم ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ روزانہ دن میں کسی بھی وقت 16 بار 16 ٹائمز یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو اسے 16 بار پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور اللہ پاک سے دعا کر لے. انشاءاللہ عز و جل خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس یہ ان کا بڑھے گا. اور جو احساس کمتری ہیں یا اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں کہ کہیں بھی جو ہے وہ بہت جلدی نروس ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی فیلنگس اس کی ختم ہو جائے گی. کامیابی چاہتے ہیں لیکن کامیابی کا ذکر نہیں کیا ہے کہ کس چیز کی کامیابی. بعض لوگ کاروبار میں کامیابی چاہ رہے ہوتے ہیں، ابھی جیسے امتحانات کا وقت ہے تو طلبہ اکرام امتحان میں کامیابی کے لیے سوال کر رہے ہیں. اور بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار جب بھی شروع کرتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، اس کا کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، تو اس میں کامیابی چاہتا ہے. تو ایک جنرل بس کامیابی کا سوال آپ نے کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ کسی چیز میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ اس کام کو کرنے سے پہلے، یعنی آپ جب وہ، جیسے میں ابھی فی الوقت آپ کو کاروباری اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں یا گھر کے ڈاکیومنٹس بنانا چاہتے ہیں، اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہیں، تو جب یہ کام کی آپ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، پیپر ورک کر رہے ہیں، جاب کے لیے تلاش کر رہے ہیں، کاروبار کے لیے آپ معلومات کر رہے ہیں، تو ان دنوں میں آپ نے روزانہ 20 بار یا نافعو یا نافعو یا نافعو 20 بار یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لے. اس کی برکت یہ ہوگی کہ کام انشاءاللہ آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا، یعنی آپ کو اللہ پاک نے چاہا تو ایسی کامیابی ملے گی جیسی کامیابی آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو یہ آپ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی مل جائے گی. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اور دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی جو کامیابی ہے وہ اصل ہے، اس کی طرف بھی ہمیں اپنی توجہ رکھنی چاہیے، اور اس کی طرف بھی جو ہے وہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں چلیں کامیاب ہو گئے مختصر سی زندگی تھی، لیکن آخرت میں اگر کامیاب نہ ہوئے، اللہ نہ کرے، اللہ پاک ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے اور بس ہمیں کامیاب فرما دے. وہاں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو یقین جانیں ایف جی چینل کے ناظرین وہی اصل کامیابی ہے. اللہ پاک دونوں جہانوں میں ہمیں کامیاب فرمائے. ایک اور سوال ہے
جو سوالات ہمارے پاس مزید پینڈنگ ہے، گزارش کروں گا کہ وہ سوالات بھی پلے فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ بیٹی اللہ ہونے کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ بیٹی ہونے کا روحانی علاج آپ نے پوچھا ہے، اللہ پاک آپ کو پیاری پیاری بیٹی کی نعمت سے نوازے۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے بیٹیاں، اور میں تو پہلی مرتبہ یہ سوال سن رہا ہوں کہ کوئی بیٹی کا جو ہے وہ سوال کر رہا ہے کہ اللہ پاک بیٹی عطا فرما دے۔ واہ، ورنہ تو بیٹے ہی کے خواہاں ہوتے ہیں، بیٹے ہی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن بیٹی اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ پاک جو بیٹی کے خواہش مند ہے اللہ پاک ان کو بیٹی عطا فرمائے، جو بیٹے کے خواہش مند ہے اللہ پاک ان کو بیٹے عطا فرمائے۔ دونوں ہی خواہش اپنی جگہ درست ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جی حضور کیا فرمائیں گے بیٹی ہو جانے کا روحانی علاج؟ جو بیٹی کے طلبگار ہیں ان کے لیے عمل یہ ہے کہ وہ 5 نمازوں کے بعد 11 بار یہ پڑھے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ یہ روزانہ 5 فرض نمازوں کے بعد 11 بار پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، انشاءاللہ نیک بیٹی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ سوال یہاں پر بھی ہیں، چیٹ میں بھی میرے پاس موجود ہیں۔ یہ سوال کر رہے ہیں قبض کی بیماری کو کیسے دور کرے؟ یہ بھی معاملہ ہو جاتا ہے، تو قبض کی بیماری کو دور کرنے کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم ہم ضرور لیں گے۔ جی نیکسٹ سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احتلام زیادہ ہوتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔ انشاءاللہ الکریم یہ بھی ضرور شامل کرتے ہیں۔ پہلا تو حضور یہی اگر روحانی علاج آپ بتا دیں کہ قبض کے معاملات میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوتے، کیا علاج روحانی علاج عطا فرمائیں گے؟ جس کو قبض کی شکایت ہے اس کے لیے ایک عمل تو یہ ہے کہ جب بھی پانی پیے 3 بار یہ آیت مبارکہ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اس کا آپ ریفرنس نوٹ فرما لیں، پارہ 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 47 ہے۔ آپ اتنی آیت مبارکہ کو 3 بار پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں، اور جس کو قبض کی شکایت ہے وہ چاہے تو اس آیت مبارکہ کو ایک بار سادے کاغذ پر لکھ کر آپ اسے پیٹ پر باندھ دیں، انشاءاللہ عز و جل کتنی ہی پرانی قبض ہو اللہ پاک نے چاہا تو شفا حاصل ہو جائے گی۔ اس سے پہلے جو بدن درد کا جو عضو ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو اس کے لیے جو عمل کہا گیا تھا یا محیی 7 بار پڑھنا، یہ بھی قبض کی شکایت کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے کہ جس کو قبض ہے وہ 7 بار یا محیی یا محیی یا محیی پڑھیں اور اپنے پیٹ پر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی قبض کی شکایت سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ جی مزید اگر کچھ سوالات ہو احتلام سے بچنے کا احتلام سے بچنے کے لیے ایک تو عمل یہ ہے کہ سورہ نوح اسے سوتے وقت ایک بار پڑھنے کا آپ ہو سکے تو معمول بنا لے، انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ سورہ نوح پڑھنے کے بعد میں اپنے اوپر آپ دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل احتلام سے حفاظت ہوگی۔ اور جب بھی آپ سوئے تو اپنے سینے پر یا عمر فاروق اعظم، یا عمر فاروق اعظم اتنا اپنے سینے پر آپ لکھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی شفا حاصل ہو جائے۔ اچھا، یا عمر فاروق اعظم میں کس لینگویج میں لکھنا ہے؟ یعنی صرف جو اردو ہے اسی میں لکھنا ہے یا پھر کسی اور لینگویج میں بھی لکھا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ یقیناً اس کو صرف اور صرف اردو زبان میں ہی لکھا جائے گا، اور اس میں بھی وہی خیال رکھا جائے گا کہ عمر کے میم کا دائرہ کھلا رکھے، فاروق میں فا کا دائرہ اور قوف کا دائرہ کھلا رکھیں گے، اور اعظم میں ضا اور میم کا دائرہ کھلا رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح لکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس دن احتلام سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ اچھا، یہ کسی کو نا مرض بھی ہو جاتا ہے کہ کنٹینیو ہو رہا ہے، تو پھر اس کے لیے کسی حکیم سے یا کسی ڈاکٹر سے رجوع بھی کر لیں، بالکل علاج بھی کروا لیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے اور کی جا سکتی ہیں کہ ایک ماہر طبیب سے بھی، اپنے فیملی ڈاکٹر سے بھی جو ہے وہ رابطہ کیا جائے، اور ساتھ میں روحانی علاج کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رکھا جائے۔ جی نیکسٹ سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوتا ہوں تو نیند جلدی نہیں کھلتی ہے نماز کے لیے، 4-5 بار اٹھایا جاتا ہے تب بھی نہیں اٹھ پاتے ہیں، کوئی جلدی اٹھنے کے لیے روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔
اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے۔ یہ مسئلہ تو ہے کہ نیند کھلتی نہیں ہے اور نیند بڑی مضبوط ہوتی ہے، تو یہ اچھا ایک سمجھے کہ ان کا ذوق بھی، یہاں شوق بھی نماز کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ نماز کے لیے اٹھنا ہے، اور یہ لوگوں کو ذمہ داری بھی دیتے ہوں گے، اٹھانے کا بولتے بھی ہوں گے، لیکن نیند نہیں کھل پاتی۔ تو کیا واقعی میں یہ مرض ہے اور اس کا کوئی روحانی علاج ہے؟ اس پہ تو میں تھوڑا سا ایک چوٹ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے کچھ پہلے تو عرض کرتا ہوں کہ جیسے امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں کئی بار اس چیز کی ترغیب دلائی ہے نا، کہ اگر ہماری صبح میں فلائٹ ہے اور بیرون ملک میں جاب لگنی ہے تو شاید اس کے ذوق میں، اس کے شوق میں کوئی رات بھر ہی نہ سوئے، کہیں فلائٹ نہ نکل جائے۔ تو خیر یہ تو کبھی کبھی کی بات ہے، لیکن بندے کو اگر صبح میں کوئی بہت ارجنٹ کام ہے جس سے اس کا دنیاوی فائدہ ہونا ہے نا، تو پھر اس کے شوق میں، اس کی محبت میں شاید اس کو رات بھر نیند نہ آئے۔ لیکن یہ ایک ہماری ہے کمزوری کہ اب ہم جو ہے وہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر گئی، تو آخرت کی محبت ہمارے دل سے نکل گئی، اور جو ہے وہ نہ قبر کے معاملات ہمارے دل میں ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، نہ نمازوں کی محبت رہی۔ خیر یہ ماشاءاللہ ایک اچھا جذبہ ہے کہ اگر آنکھ نہیں کھل رہی ہے تو اس کا روحانی علاج جان رہے ہیں، تاکہ پڑھے تو نماز ان کی نہ چھوٹے۔ اللہ پاک ہم سب کو پانچوں نمازوں کا پابند بنائے، اور بالخصوص فجر کی نماز کی پابندی کی۔ ویسے عموماً لوگ 4 نمازیں تو پڑھتے ہیں، فجر کے پابند نہیں ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ عمل تو ویسے آپ نے جب بھی آپ کو اٹھنا ہے، جیسے آپ نے دوپہر میں سونا ہے 1 گھنٹے کے بعد ہی آپ کو اٹھنا ہے، اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس تب بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اور بالخصوص فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے تب بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ قرآن پاک کی یہ ریفرنس پہلے نوٹ فرما لیں، آپ قرآن پاک سورہ کہف پارہ 15 میں ہے، اس کی آخری 4 آیتیں، آپ اس کی آخری 4 آیتیں، یہ پارہ 16 میں سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں آئی، یعنی اس پارہ 15 میں سٹارٹ ہوتا ہے اور پارہ 16 میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو پارہ 16 میں آپ کو یہ 4 آیتیں ملے گی، آیت نمبر 107 سے 110 تک ہے، 107، 108، 109، 110۔ آپ اس کو روزانہ جب بھی آپ کو سونے سے پہلے آپ اٹھنا چاہتے ہیں صبح میں ایک خاص وقت پر جو آپ نے طے کیا ہے، تو وہ ذہن میں رکھے وقت، اور ان آیتوں کو پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں اور سو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل جو ذہن میں تھا کہ اتنے بجے اٹھنا ہے، غیبی طور پر انشاءاللہ آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ پھر سے ریفرنس آپ نوٹ فرما لیں، پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 107، 108، 109، 110۔ اس کو پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں، اور جو بھی آپ نے سوچا ہے کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، آپ وہ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اس وقت میں آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ صحیح ہے جی، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اور نماز کا ذوق شوق مزید اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ یہی ذہن ہونا چاہیے ایف جی این چینل کے ناظرین کی، مال جائے تو جائے، کچھ بھی چھوٹے تو چھوٹے، لیکن ہماری نماز نہ چھوٹے، چاہے ہم سفر میں ہوں، چاہے ہم اپنے گھر پہ ہوں، چاہے کہیں بھی ہوں، نماز ہمیں ادا کرنی ہے۔ جب تک شریعت اجازت نہ دے اس وقت تک ہم نماز نہیں ترک کر سکتے۔ وہ بھی کنڈیشن ہے کہ اس طرح کی کیفیت ہے کہ بندہ اگر کھڑے رہ کر نہیں تو بیٹھ کر پڑھنے پر قدرت ہے تو بیٹھ کر پڑھنا ہوگی، لیٹ کر پڑھنے پر قدرت ہے تو لیٹ کر پڑھنا ہوگی۔ اب جناب اشارے سے پڑھنے پر قدرت رکھتا ہے تو اس کے بھی اپنے ایک احکام ہیں، اس کے بھی اپنے ایک معاملات ہیں، تو لہٰذا ہمیں نماز کو بڑی اہمیت دینی چاہیے۔ اور اللہ پاک نے ہمیں صحت دی ہے، عافیت دی ہے، اللہ پاک نے قوت و طاقت دی ہے، جہاں ہم دنیاوی کام میں اس کو صرف کر رہے ہوتے ہیں، انرجی کو لگا رہے ہوتے ہیں، وہیں پر جو ہمارا مقصد حقیقی ہے اپنے رب کی عبادت کرنا، اس میں بھی ہمیں اپنی انرجی کو صرف کرنا ہے اور اللہ پاک کی خوب ذوق شوق سے عبادت کرنی ہے۔ ایک استخارے کے لیے بھی یہ سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام روبی خان ہے اور میری ماں کا نام بیبی بانو ہے۔ ہمارے کمر میں بہت درد رہتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اس کا جو ہے وہ کوئی آپ استخارہ فرما دیجئے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ یہاں پر ایک مدنی پھول میں عرض کروں گا اور ناظرین کرام کے لیے عرض کروں گا کہ جب بھی کوئی بیماری ہو، جب بھی کچھ معاملہ اس طرح جسم میں پیش آ جائے، تو ہمیں علماء اہل سنت سے
مسئلہ ضرور دریافت کر لینا چاہیے۔ جو اسلامی بھائی ہیں وہ تو براہ راست کسی بھی عالم دین، سنی صحیح العقیدہ عالم دین کی خدمت میں جائیں اور ان سے مسئلہ دریافت کریں، اپنی کنڈیشن جو ہے وہ بتا دیں کہ یہ کیفیت ہے، یہ پرابلم ہے، یا تو کھڑا نہیں رہا جا رہا، یا بیٹھا نہیں جا رہا، یا پھر رکوع کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے، سجدہ نہیں کر پا رہا ہوں، کیا پرابلم ہے، کیا کنڈیشن ہے، وہ پوری بیان فرمائیں، اور اس کے بعد ان سے رہنمائی لے کہ مجھے اب نماز کا یہ جو رکن ہے کس طرح ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مفتی اسلام سے ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے۔ جو اسلامی بہنیں وہ اپنے گھر کے محارم اسلامی بھائیوں کے ذریعے معلوم کروا لیں، اس طرح کا سلسلہ، یہ جو بھی اس طرح کا ذریعہ ہو، جو عالمات ہیں ان سے بھی جو ہے معلومات لی جا سکتی ہے، لیکن جو واقعی میں اہل علم ہیں، جو جاننے والے ہیں، جن سے مسئلہ پوچھا جانا چاہیے، انہی سے پوچھیں، انہی سے معلومات حاصل کریں۔ نماز کے معاملے میں، اللہ پاک کی عبادت کے معاملے میں از خود فیصلہ نہ لیں کہ اب مجھے نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنی ہے۔ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی پرابلم کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دی جاتی ہے، سر درد ہے نماز چھوڑ دی گئی، جناب گھٹنوں میں تھوڑا سا درد ہے نماز چھوڑ دی گئی، گھٹنوں میں تھوڑا سا درد ہے بیٹھ کر نماز پڑھ لی۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام اور شریعت نے نماز کے متعلق مکمل طور پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ کس کس طرح اس کنڈیشن میں ہمیں نماز ادا کرنی ہے۔ تو گزارش کروں گا کہ علماء اہل سنت سے مربوط رہیں، اپنے نماز کے متعلق، اپنے دیگر جو ہے وہ معاملات کے متعلق مسائل معلوم کر کر ہی جو ہے وہ اس کی طرف آگے بڑھا جائے۔ جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ ان کے استخارہ میں تو یہ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ کمر میں جن کے درد رہتا ہے انہیں چاہیے کہ صبح فجر کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان آپ نے سنت ادا کر لی، پھر یہ عمل کرنا ہے، یہ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ پھر فجر کی فرض نماز ادا کریں۔ خیال یہی رہے کہ وقت فجر کا باقی رہے، وقت فجر ختم نہ ہو۔ تو اگر کسی دن وقت کم ہے، تنگ ہے، تو پھر یہ عمل نہ کیا جائے، ورنہ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے فرض جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو بس اس خیال کے ساتھ میں کہ فرض اور سنت کے درمیان آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 41 بار 41 ٹائمز آپ نے سورۃ الفاتحہ الحمد شریف یہ مکمل پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ میں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک۔ یہ 41 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہو جائے تو پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے کمر پر آپ اپنا ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل کمر درد سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور جو ابھی آج کے سلسلے میں ہم نے جو بھی درد کے عضو میں درد کے، جیسے ہم نے گھٹنوں میں درد کے بھی علاج بیان کیے ہیں، تو یہ صرف گھٹنوں کے لیے خاص نہیں ہوتا ہے، آپ اس کو دوسری جگہ بدن میں کہیں درد ہو تو اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ تو جیسے یا محیی والا عمل بتایا، آپ چاہے تو وہ بھی اس کے لیے کر سکتے۔ البتہ کمر درد کے لیے یہ عمل ایک خاص ہے کہ 41 بار سورۃ الفاتحہ پڑھے اور اپنے کمر پر ہاتھ پھیر لے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور مصائب و آلام سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، اگر ہیں تو اللہ پاک اسے دور فرمائے۔ ماشاءاللہ الکریم کافی اسلامی بھائیوں نے، ناظرین کرام نے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے واٹس ایپ پر بھی آپ نے اپنے وائس کیے ہوں، جو ممکن ہوا ہم نے شامل کیے ہیں، اور جن کے سوالات شامل نہیں کیے گئے وہ دل برداشتہ نہ ہوں۔ انشاءاللہ الکریم ہماری ٹیم آپ کے سوالات کو محفوظ کرے گی، اور انشاءاللہ الکریم اگر ہمارے لیے ممکن ہوا تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اس کو شامل کریں گے۔ آپ روحانی علاج اور استخارہ پروگرام ضرور دیکھا کریں، اور ساتھ ہی میں اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی انڈیا کا یہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ روحانی علاج، تو اس کے بستے، اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کئی بستے لگتے ہیں، مساجد میں لگتے ہیں، اور بھی اس طرح کے مقامات ہوں گے جہاں پر بستے لگتے ہوں گے۔ تو آپ اپنے شہروں میں تلاش کر لیں کہ جہاں پر دعوت اسلامی انڈیا کے اس شعبے کے تحت اگر بستے لگتے ہیں تو آپ جا کر ان سے روحانی علاج بھی معلوم کر سکتے ہیں، آپ ان کے ذریعے تعویذات بھی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ الکریم آپ وہاں جائیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے، اپنا مسئلہ بیان کریں گے تو وہ آپ کو جواب ارشاد فرمائیں گے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے مختصر اب اخیر میں دعا شامل کر لیتے۔ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو۔ یا اللہ پاک ہم سب کی حتمی مغفرت فرما، آمین، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ اپنی رحمت سے معاف فرما، آمین،
یا اللہ پاک ہمارے والدین کی، بھائی بہنوں کی، استاذ و پیر کی، ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرما۔ آمین یا اللہ پاک ہم سب کو نیک بنا دے، آمین اچھا بنا دے، آمین نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا آمین، فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا آمین، فرما، تلاوت قرآن کا ذوق و شوق عطا فرما، آمین آنکھوں کا، زبان کا، پیٹ کا قفل مدینہ نصیب فرما۔ آمین یا اللہ پاک ہم سب کی دل کی تمناؤں کو پورا فرما۔ آمین یا اللہ پاک جن پریشان حالوں نے ہم سے رابطہ کیا، جن لوگوں کے سوالات سلسلے میں شامل کیے، جن کے رہ گئے، تو سب کے نام جانتا ہے۔ اے علیم و خبیر پروردگار، سب کے حال زار پہ رحمت کی نظر فرما۔ جو تکلیفوں کا انہوں نے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے، ان کی وہ تکلیفیں دور فرما۔ جو تمنائیں یہ لے کر آئے تھے وہ تمنائیں پوری فرما۔ جو دعا کروانا چاہتے تھے ان کی وہ دعائیں قبول فرما لے۔ ہماری بیماریاں، پریشانیاں سب دور فرما دے۔ آمین یا اللہ پاک بے روزگاروں کو رزق حلال آسان ذرائع سے عطا کر۔ آمین جو روزی پر ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ جو بیٹی کا طلبگار ہیں انہیں صالح بیٹی بغیر آپریشن کے عطا فرما دے۔ آمین یا اللہ پاک ہم سب کی دل کی تمنائیں پوری فرما دے۔ آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔